اللہ کا شکر ہے کہ حرم کے سامنے میں کھل کر کے کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھیں گے قرآن حدیث کے علاوہ، اگر نہیں معلوم ہے تو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھتے تھے، عطا ابن ابی رباح بیٹھتے تھے۔ اگر ہم خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سالم نہیں رکھے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال صحیح بات بولنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے اور اپنے دین کی خدمت لے۔ الحمدللہ کثیرہ، مکۃ المکرمہ میں اللہ کے خاص رحم و کرم سے شیخ وصی اللہ عباد حفظہ اللہ کے ساتھ ماشاءاللہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت، عافیت اور سلامتی سے نوازے، اللہ تعالیٰ حیات لمبی کرے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بنا کر اللہ لمبے عرصے تک قائم رکھے۔ شیخ کے دروس ان دنوں آن لائن چل رہے ہیں، ابھی حرم میں ڈائریکٹ سٹارٹ نہیں ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ دروس کو پھر سے شروع کر دے اور پوری صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ خدمت لیتا رہے رب العالمین۔ آپ کا پورا نام کیا؟ الیاس شرف الدین۔ اچھا، نام تو جانتا ہوں اور بہت کچھ پڑھتا ہوں، آپ کو الحمدللہ سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھ کر کے اور حکمت اور موعظۃ حسنہ سے جو آپ اپنا خطاب کر رہے ہیں اس میں مزید آپ کو اور توفیق دے۔ آمین۔ مجھے آپ کے اسلوب سے بہت خوشی ہوتی ہے، بڑے ہی ٹھنڈے دل سے اور دلیلوں کے ساتھ آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ میں نے شیخ سے گزارش کی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے دنیا بھر کے صبر کے معاملے میں کچھ نصیحت کیجیے، خاص طور پہ ہم جیسے دعا جو اکثر تھوڑا سا صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتے ہیں تو اس کے کیا اثرات بعد وقت صحیح مرتب نہیں ہوتے۔ تو صبر کے تعلق سے میں نے شیخ سے گزارش کی کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ دعوت دین کا کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اچھے سے اچھا کر سکیں۔ یقیناً ہندوستان کے حالات یا مسلمانوں کے حالات سن کر کے میں بہت آج کل کورونا میں جو گھر پہ بیٹھا ہوں تو بہت رونا آتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو یا ہندوستان کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ ہندوستان کو، پورا ہندوستان، چاہے اس میں ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، محفوظ رکھے۔ اور یقیناً پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، جس قوم نے اس قسم کی چیزیں قبائلی لڑائی شروع کی یا دینی لڑائی شروع کی تاریخ میں، تو قوم کبھی آگے نہیں بڑھی، وہ فنا ہو گئی۔ تو ہمیں پورے ہندوستانیوں سے خطاب کرنا ہے، چاہے وہ ہندو بھائی ہو یا مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ تاریخ میں اس طرح کا ہوا ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا وہ کبھی رہ نہیں سکتا ہے، اللہ اکبر۔ زیادہ دن تک نہیں رہے گا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں جاتی۔ اور آپس میں جو شخص مسلمانوں سے یا اسلام سے ٹکرائے نہیں، وہ ہمارے پڑوس میں رہ کر کے ہمارے کھانے پینے کا بھی حقدار ہے اگر وہ ضرورت پڑے تو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کا پڑوسی اس سے بے خوف نہ ہو یا اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو، مسلمان نہیں ہے وہ پڑوسی، چاہے عیسائی ہو، ہندو ہو، جین ہو، کوئی بھی ہو، تمام مسلمانوں کو ہماری نصیحت وصیت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ بڑے صبر سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی آواز اٹھائے کہ نہیں ہمارا پڑوسی ہندو ہے، اس کو چل کر کے ہم چپکے سے قتل کر دیں، یہ چیز شریعت میں جائز نہیں۔ یا پھر بھڑک کر کے یہ کہیں کہ ہم بھی تلوار اٹھا لیں گے اگرچہ ہمارے خلاف جو دیواروں پہ لکھا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں۔ ہم سب نوجوانوں کو یہی تاکید کرتے ہیں کہ علماء کا دامن نہ چھوڑیں اور کوئی ایسی ٹیم نہ بنائیں جو سری ہو، اور یہ کہ نہیں حکومت کے خلاف مار دھاڑ کرنا، یہ بہت بری بات ہے، شرعی بات ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو۔ تو صبر کر کے بشر الصابرین، اور پھر کیا کرنا ہے؟ صرف صبر نہیں کرنا ہے گدھے کی طرح، بلکہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے اللہ سے مدد دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ 1 منٹ کے اندر صرف لفظ کن سے پوری کایا پلٹ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گدھے کی صبر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر الصابرین۔ اب نوجوانوں کو کہیں گے کہ دیکھو، آواز کبھی حکومت کو گالی دینا یا حکومت کے افراد کو گالی دینا یہ پیارے رسول کا سیوا نہیں تھا، اور اسی طرح افراد میں سے کسی کو یا کسی کمزور آدمی کو آپ لوگ ستائیں، ماریں اس بنا پر کہ کسی علاقے میں بعض لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں، تو یہ بھی اسلام کا سیوا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جنگ کر رہا ہے
اور ہمارے لیے ہمارے قتل کرنے کے لیے ہمارے گھر پہ آ رہا ہے تو ہمیں دفاع کا حق ہے، اور اس دفاع میں اگر ہم مارے گئے تو پیارے رسول نے ہمیں شہادت کا درجہ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جان لینا چاہے تو بلی پر کوئی حملہ کرے اور وہ عاجز ہو جائے گی تو وہ بھی حملہ کر دے گی، وہ حق ہے، ایک فطری حق ہے، جانور بھی کوئی بھی ہو، سیلف ڈیفینس کا جی۔ اور اپنے علماء جو ہیں اچھے، ان کے دامن کو پکڑ کر کے ہر چیز میں ان سے مشورہ لیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں، علم دین سیکھیں اور دوسرے علوم کو سیکھیں اس مصیبت میں بھی کہ اللہ تعالی ہمارے حکومت پر ہیں، ان کو ہدایت دے کہ ہندوستان کے اندر امن قائم کریں، ہندوستان کے غریبوں اور جو ان پڑھ ہیں ان کو پڑھانے کی کوشش کریں، جن کو کام نہیں ملتا ہے ان کے لیے کام کی کوشش کریں کہ کچھ لگائیں، پھر طریقہ کھولیں حکومت ادھر ادھر کے جنگ وغیرہ کی تیاریوں کے بجائے، اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے ذمہ دار ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے ہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی ایسے بیانات نہ دیجیے جس سے لوگ آپس میں آپ کی آواز پر بھڑک کر کے اپنے پڑوسیوں کو ستائیں۔ ہندوستان سے، اور میں ایک ہندوستانی اصل ہوں، ہندوستانی نژاد ہوں، ہمارے باپ دادا اور ہماری جائیداد بھی اب بھی ہمارے نام سے ہمارے والد صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، سب وہی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اس کی ایک ایک خاص اور ایک ایک مٹی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں امن قائم کرے، جس میں ہندو مسلم سب مل کر کے رہ کر کے یہ ہندوستان سونے کا چڑیا تھا، پھر سونے کا چڑیا اور اس سے بڑھ کر کے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔